عليك يا طيب يا رب وعلى رب آلك العالمين وأصحابك يا محبوب رب العالمين. حضرات عزیز وقار، اللہ تعالیٰ نے فضل اور توفیق نال تسی اور میں رب وحدہ لا شریک دے گھر اندر اکٹھے ہیں اور ساتویں رمضان المبارک کی نماز فجر ادا کرنے کے بعد رمضان المبارک کی نقل و کیف لمحات کے اندر ساڑھے آج دے درس قرآن کا موضوع گھر دا اسلامی ماحول، اس حوالے دے نال قرآن مجید فرقان حمید دی سورۃ النحل اور اس دی آیت نمبر 80 سورۃ النحل اس دی آیت نمبر 80 جس کے اندر اللہ جل شانہ نے ذکر فرمایا واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا وجعل لکم من جلود الانعام بیوتا۔ اللہ نے فرمایا کہ اور اللہ نے تانوں ایسے گھر عطا فرمائے نے کہ جنہاں دے اندر تسی ٹھہردے بھی ہو، قیام بھی کرتے ہو اور مسافر بھی ہو، اور انہاں وچوں کچھ گھر ایسے نے کہ جڑے من جلود الانعام فرمایا جڑا کہ جانوراں دی کھال دے بنے ہوئے نے۔ اور رب جل شانہ نے اس آیت مقدسہ کے اندر گھر جیسی عظیم نعمت کا ذکر فرمایا۔ حضرات عزیز وقار، اللہ رب العزت نے بندے کو کروڑوں نعمتوں کے نال نوازے ہے۔ انسان لمحہ لمحہ اللہ دی نعمتاں اور اس دی برکات کو گننا چاہے تو انسان شمار نہیں کر سکتا۔ انہاں بہت ساری نعمتوں کے وچ ایک بہت بڑی نعمت اپنا گھر ہونا بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ جس کو اپنا گھر عطا فرما دے، رہائش واسطے مکان عطا فرما دے تو اس کی بھی بڑی بہت بڑی نعمت ہے اللہ جل شانہ۔ تو خالق کائنات نے سورۃ النحل کی آیت نمبر 80 کے اندر دو گھروں کا ذکر فرمایا۔ فرمایا ایک گھر ایسا ہے کہ جس کو بندہ قیام دے واسطے استعمال کرتا ہے، اور اس گھر کو مراد جس طرح تسی اور میں اپنے گھر چ رہنے ہیں، 3.5 مرلے دا 5 مرلے دا 10 مرلے دا اللہ جس کو توفیق دیتی وہ زیادہ ہے، تو اس کو مراد وہ رہائش گاہ وہ مقام کہ جس کے اندر اسی قیام پذیر مقیم۔ اور دوسرے گھر کا ذکر فرمایا من جلود الانعام، فرمایا وہ گھر کہ جڑے جانوراں دی جلد دے بنے ہوئے، اس کو مراد خیمے نما نے۔ جس وقت انسان سفر تے جاندا ہے تو اس دور دے اندر اس زمانے دے اندر لوگ ٹھہرن واسطے خیمے لگا لیندے سن، تو لہذا وہ خیمے جانوراں دے چمڑے دے بنے ہوندے سن، کیونکہ اس وقت کپڑے دا نظام اتنا وسیع نہیں سی، تو لہذا کپڑے دا زیادہ تر کام چمڑے تو لیا جاتا سی۔ تو لہذا رب جل شانہ نے دونوں گھراں دا ذکر فرمایا، اور وہ جنہاں دو نعمتاں اللہ نے اس جگہ تے ذکر فرمایا ہے، یہ دونوں طرح کے گھر اس وقت بھی موجود سن اور آج بھی موجود ہیں۔ ہاں جی، قیام کرنے والا گھر وہ بھی موجود ہے، اور سفر والا گھر جس کو آج اسی اپنی زبان چ خیمہ کہہ لیندے ہیں، تو دونوں گھر موجود ہیں۔ تو اللہ جل شانہ نے سورۃ النحل کی آیت نمبر 80 کے اندر گھر جیسی عظیم نعمت کا ذکر اور تذکرہ بیان فرماتے ہوئے اللہ جل شانہ نے اس مقام پہ یہ عظیم فرمانے والی شان بیان فرمایا۔ حضرات عزیز وقار، جس وقت بندہ اپنے گھر کی 4 دیواری کے اندر رہے تے اس 4 دیواری کے اندر رہن دے کچھ ضابطے قانون نے، ایسا تو نہیں ہے کہ بندہ یہ سمجھے کہ میں باہر نکلاں گا تو میرے واسطے قانون نے طریقہ کار ہے، میں پورا جسم تے لباس پاؤں گا، اپنی شرمگاہ پورا ڈھانپاں گا اور بڑے سج سنور کے باہر نکلاں گا، میں معاشرے کے اندر اپنی دکان مکان تے بازار دفتر مسجد تو اس کے اندر میں اس حالت نکلاں گا، تو گھر کے اندر میں بالکل سریعام ننگا پھراں گا،
ایسا تو نہیں. اللہ تو گھر دے بھی کچھ قوانین میں اور گھر کی چار دیواری دے بھی کچھ طریقہ کار, کچھ ضابطہ, کچھ اصول نے. تو انہاں اصولوں کو دیکھن واسطے اسی قرآن مجید فرقان حمید دے جس وقت اسی توجہ کریں گے تو اللہ دا قرآن صاحب مزید اگے بیان کرے گا. ایک تا سورۃ النحل دی اس آیت اندر اللہ جل شانہ نے سانوں یہ بیان فرما دیتا کہ اللہ نے گھراں والی نعمت کیسی عطا فرمائی, اور پھر جس وقت گھر مل گیا تو فرمایا ہوں سلسلہ اگے بڑھیا, اور پھر اس گھر کو خوبصورت بنانا, اس گھر کا ماحول بنانا, سجاونا, سنوارنا اور اس کے اندر اسلامی نظام لے آنا, اس کے واسطے کڑے کڑے طریقے نے. تو اللہ جل شانہ نے اگلے مقام پر ارشاد فرمایا واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا, فرمایا پھر اللہ نے تواڈے وچوں بیویاں عطا فرمائیاں, اور وہ بیویاں کیسیاں نے؟ فرمایا وجعل لکم من ازواجکم بنینا وحفدۃ, فرمایا بیویاں ہونے کے جنہاں وچوں اللہ نے تانوں بیٹے عطا فرمائے, پوتے عطا فرمائے, نواسے عطا فرمائے. یہ وہ گھر کا ماحول بن رہا ہے نا جی. گھر ملیا, گھر کے اندر پھر ایک بیگم ملی, نکاح ہو گیا, پھر اگے اولاد چلی, ایک پورا ایک نظام فیملی بن گئی. تو اللہ نے پھر اگے فرمایا وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ, فرمایا پھر اللہ نے تواڈے واسطے پاک رزق دا بھی اہتمام فرمایا. حضرات جی وقار اللہ جل شانہ نے پورے نظام دا ذکر فرمایا, تذکرہ فرمایا. پہلے بیان فرمایا کہ گھر عطا فرمائے, پھر فرمایا کہ گھراں دے نال اللہ نے بیویاں, اور بیویاں دے وچوں پھر فرمایا اولاد عطا فرمائے, اولاد تو بعد فرمایا طیب اور پاک رزق عطا فرمایا. تھوڑا جا سی حدیث مبارکہ کی روشنی کے اندر دیکھاں گے کہ کیا گھر کس طرح کا ہونا چاہیے. اس کی بنیاد, بیس, اس کی دیوار, اس کی اینٹ, اس کے در و دیوار کیسے ہونے چاہیے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی نگاہ نبوت کتنے تک دیکھ رہی سی. حضور فرمایا اتقوا الحرام فی البنیان فإنہ اساس الخراب, فرمایا تھوڑا مکان حرام دیا اٹھاں تو محفوظ ہونا چاہیے. کیسا فرمان ہے سرکار. ایک جملہ محبوب نے بولیا اور پورے دا پورا موضوع دامن کے اندر رکھ دیتا سرکار نے. فرمایا اتقوا الحرام فی البنیان فإنہ اساس الخراب. فرمایا اگر گھر بنانا ہے تو ایک چیز یاد رکھنی ہے کہ اپنے گھر دیاں اٹاں جڑیاں نے وہ حلال دی کمائی دیاں لگانی, کیونکہ ایک گھر بن رہا ہے جس کے اندر 24 گھنٹے رہنا ہے, تیری بیگم نے, تیرے ماں باپ نے, تیرے اہل و عیال نے رہنا ہے. تو لہٰذا اس کے اندر رونق تو پھر ہی آئے گی نا کہ جس کی بنیاد حلال تو رکھی جائے. اس کے اندر اللہ کی رحمتوں کو پھر اترن گیا جس وقت اس کی اینٹاں, گارا, تگاری اور اس کے اندر ڈالن والی ہر چیز حلال کی کمائی ہوئے گی. تو پھر ہی گھر نور علی نور بنے گا, پھر ہی گھر اللہ کی رحمتوں کا مسکن بنے گا, پھر ہی اللہ کی رحمتیں اس کے اندر اترن گیا. اگر بیس اور بنیاد اندر ہی حرام شامل ہو گیا پھر تو سارا دن اس کے اندر تہجد پڑھتا رہے, سارا دن اس کے اندر نمازاں پڑھتا رہے, یاسینہ پڑھاتا رہے, مدرسے جو بچے حافظ قرآن بلا کے صبح و شام تلاوت کرواتا رہے, کوئی فائدہ نہیں. جس وقت بنیاد ہی گھر کی حرام تو رکھی گئی اور حرام کمائی نال اس کی کنسٹرکشن کی گئی, تو پھر اس کے اندر اللہ کی انوار و تجلیات کس طرح آ سکتے. دوسرے نمبر پہ جب اس وقت دیکھا تو گھر کو بنانا تو بڑی دور کی بات رہ گئی. آج کل تے یہ بھی نہ دیکھا گیا کہ کیا اسی جس زمین تے گھر بنا رہے اسی کسی دا حق تو نہیں کھا رہے, کسی دا نجائز قبضہ تو نہیں کر رہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا بندہ دنیا تے کسی بھی ایک بالش زمین تے نجائز قبضہ کرے گا, ایک جنہوں اسی اپنی زبان سے گٹھ کہنے, ایک بالش جیڑا بندہ زمین تے دنیا تے رہ کے کسی نجائز دا کسی دا قبضہ کرے گا, فرمایا معاشر الدین ساری زمین, پوری جتنی زمین ہے ساری زمین دا توق بنا کے اس نے گلے کے اندر ڈال دیتا جائے گا. ایک اینٹ
ایک بلش اگر کسی بھی زمین تے نجائز قبضہ کیتا ہوئے تو لہذا کنسٹرکشن کرنا، اس دا آگے کمرے بنانا، در و دیوار بنانا تو بعد والا معاملہ ہے. پہلے یہ بھی دیکھا جائے گا تو کیا جس جگہ پہ اسی گھر بنا رہے ہیں اسی کسی دا حق تو نہیں کھا رہے، اسی کسی دے کول نجائز اسی اس دے کول کھینچ کے یا قبضہ کر کے اس کے اوپر گھر کو نہیں بنا رہے. تو لہذا اس ساری چیزیں اس واسطے ضروری نے چونکہ انسان نے 24 گھنٹے اس کے اندر رہنا ہے اور اس کے اندر اس کی اولاد نے نشو و نما پانی ہے، کئی نسلوں تک گھر چلنا ہے. اور ساتھ ہی تسی بخوبی یہ گل جانتے ہو گھر 4 اینٹاں دا نام نہیں، 4 کمرے دا کچن باتھ روم دا نام گھر نہیں. گھر ایک محبت دا نام ہے، گھر ایک پیار اخلاص محبت دا نام ہے. تسی لوگ دیکھے ہوں گے کہ جنہ دا گھر تے بڑا خستہ حالت دا ہوئے گا مگر جس وقت انہوں نے کسی مجبوری دی بنا کو بیچیا ہوئے گا تو انہوں دیاں اکھاں آنسوں دا بھر گئیاں ہوں گیاں. پوچھا جائے گا جناب کیوں قیمت بھی پوری دیتی تو اور گھر بھی تیرا ایڈا چنگا کوئی نہیں ہے جہو جیسی اوہ دی قیمت مل گئی تو پریشان کی وہ کہے گا اس گھر نال میری کئی یاداں جڑیاں ہوں گے، یہ میرے ابا جی دا سی، میرے دادا جی دا سی، میں اس کو بڑی محنت نال بنایا سی. تو لہذا گھر اٹھاں دا نام در و دیوار دا نام نہیں، گھر ایک محبت اخوت اخلاص اور ایک خوشحالی دا نام ہے اور ایک نسبت دا نام ہے. تو حضرات جی وقار جس وقت اس اندر جو بندہ چاہتا سی میں سکون ملے، پیار ملے، اللہ کی رحمت کا اتنا اس کا فضل ہوئے، فضل کا ادو ہی ہوئے گا نا کہ جب جس وقت اس کی بنیاد صحیح رکھی جائے گی اور حلال پہ رکھی جائے گی. حضرات جی وقار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ اگلی بات بیان فرمائی، فرمایا گھر بن گیا. جس وقت گھر بن گیا مل گیا فرمایا ہوں اس گھر نو اس گلستان نو مختلف پھلاں دے نال سجانا ہے اور اس گھر دے اندر جڑا سب تو مرکزی پوائنٹ ہے فرمایا وہ تیری بیگم ہے. گھر دے اندر مرکزی کردار کس دا ہے؟ بولو جی کس دا ہے؟ بیگم دا نا جی. مرد تو سارا دن باہر رہتا ہے، گھر دی مالکن، گھر دی رکھوالن، گھر دی جو مین ہیڈ ہے وہ تے بیگم ہے. تو لہذا بیگم دے چناؤ دے حوالے دے نال سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس امت کو درس دیتا وہ بات بھی بڑی سنن والی ہے. حضور فرمایا لا تزوج النساء لحسنہن، فرمایا نکاح اس واسطے نہ کرو کہ عورت خوبصورت ہے. لا تزوج نہ نکاح کرو النساء کسی عورت نال کہ لحسنہن تو اس خوبصورت بڑی. فرمایا اس وجہ تو نکاح نہ کرو. فرمایا ولا تزوجوهن لاموالهن، اور نہ اس واسطے نکاح کرو کہ مالدار بڑی ہو. نہ مال دیکھ کے نکاح کرو، نہ حسن دیکھ کے نکاح کرو، بلکہ کی دیکھو کیسے میرے سرکار نے موتی نے اور کیا خوب حضور نے فرمایا. اور امت دی دکھتی ہوئی رگ دے اوپر ہاتھ رکھ کے سرکار نے ہر بیماری دا علاج عطا فرما دیتا، ہر مشکل دا حل عطا فرمایا. 1400 سال پہلے امت دی ہر مشکل کو بیان کر گئے، ہر بیماری کو ہائی لائٹ کر کے اس بیماری کے علاج عطا فرما گئے، ہر بیماری کی ڈوز انجیکشن اور اس کی دوائی عطا فرما گئے. سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہ مال کی وجہ تو کسی اور نال نکاح کرو، نہ حسن کی وجہ تو کسی اور نال نکاح کرو، بلکہ تسی چاہتے ہو کہ میرا گھر جس عورت میں خوبصورت بنے، میرے گھر کا گلشن سدا آباد رہے، میرے رشتے، میرے تعلق، میرے ناطے، میری آنے والی آل و اولاد ساری خوبصورت خوبصیرت بنے. تو فرمایا کی دیکھنا پڑے گا؟ فرمایا پھر دیکھنا پڑے گا وَلَكِنْ تَزَوَّجُوهُنَّ عَلَى الدِّينِ، فرمایا یہ دیکھا جائے گا کہ دیندار عورت کیڑی. فرمایا دیندار عورت کیڑی. حسن دیکھنا چلو مان لیا کہ ٹھیک ہے، مگر خالی حسن دیکھنا تو ٹھیک نہیں، خالی مال دیکھنا تو ٹھیک نہیں. سرکار فرمایا وَلَكِنْ تَزَوَّجُوهُنَّ عَلَى الدِّينِ، فرمایا یہ دیکھنا پڑے گا کہ کیا میری بیگم جس کو میں نکاح دے اندر لے آنا چاہنا ہوں کیا دیندار بھی ہے یا نہیں ہے، کیا بد عقیدہ تو نہیں، بد مذہب تو نہیں، کیا نماز کی تارک تو نہیں، قرآن تلاوت کی تارک تو نہیں.
تو لہذا اگر یہ سوچا جائے کہ اگر ساڈا ایک گھر گلو گلزار بنے دنیا تے ایک جنت کا ٹکڑا بنے تو اس جنت کے ٹکڑے کے اندر مین کردار انسان کی عورت ہے بندے دی بیگم دا ہے تا کر کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس مسئلے کو اتنا کھول کے بیان فرما رہے ہیں. اور دیکھو کہ انسان گھر بنا لوے نیک کمائی نہ بناوے حلال نہ بناوے خوبصورت بنائے اعلی فرنیچر اعلی اس کی کنسٹرکشن خوبصورت اس کے دروازے مگر جس وقت عورت لے کے آ جائے عورت بے حیا نکلے بدتمیز نکلے گھر کی دہلیز بغیر اجازت کے باہر پھیلانے والی نکلے عزت کی رکھوالی نہ بنے. حضور فرمایا مرد واسطے عورت لباس ہے اور عورت واسطے مرد لباس ہے. تو لباس کا مطلب کی ہوتا ہے جڑا اوپر ڈھانپ لے تو لہذا عورتوں اسی جڑی مرد کی عزت کو ڈھانپ لیندی مرد اسی جڑا عورت کی عزت کو ڈھانپ لیندا. تو لہذا جتھے اسی نکاح کرن لگے ہیں اپنا یا اپنے بچیاں دا اور بہت ساری چیزاں سوچنے ہیں تو اس وقت یہ بھی سوچنا بہت زیادہ ضروری ہے کیا کہ ساڈے گھر آنے والا نیا مہمان کیا عزت دار بھی ہے کیا با حیا بھی ہے کیا دیندار بھی ہے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھر بن جائے گھر خوبصورت ہوئے لاکھاں روپیہ لگا لیا جائے مگر جس گلشن جس پھول نے آ کے آباد کرنا سی وہ پھول خود ہی مرجایا ہوا سی وہ پھول خود ہی کسی قابل نہیں سی تو پھر گلشن کو کس طرح آباد کرے گا. گھر میں خوشی کس طرح آئے گی. ہر وقت جھگڑے رہیں گے ہر وقت پریشانی رہے گی ہر وقت بیماری اور ہر وقت جناب ٹینشن کریٹ ہو کے رہے گی. تو لہذا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صدیوں پہلے فرما گئے فرمایا کہ نہ مال واسطے نکاح کیتا جائے نہ خالی حسن واسطے نکاح کیتا جائے. فرمایا نکاح کرنے واسطے یہ دیکھا جائے کہ کیا عورت دیندار ہے. تو فرمایا اگر دیندار ہوئی تو باقی دونوں چیزاں ویسے ہی جھوگے چ مل جائیں گی حسن بھی مل جائے گا اور مال و دولت بھی اللہ چاہا تو مقدر کے اندر مل جائے گا. دیندار ہونا بہت زیادہ ضروری. حضرات جی وقار سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا اگلا فرمان سنو کہ جس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس وقت اللہ کسی گھر تے کرم فرمانا چاہے اللہ کسی گھر تے کرم فرمانا چاہے تو اس کو کی انعام دیندا ہے. تو حضور فرمایا اللہ اس کو انعام دیندا ہے فقہہم فی الدین. فرمایا اللہ جس گھر تے کرم فرمانا چاہے اس کو دین کے اندر سمجھ بوجھ عطا فرما دیندا ہے دیندار بنا دیتا اس گھر میں. آج اسی کیوں خراب ہوئے ساڈا نظام ساڈے گھر کا ڈسپلن کیوں خراب ہویا کیونکہ اسی دین تو دور ہو گئے اپنے گھر کا ماحول اسلامی نہ بنا سکے. نام تو مسلم ہے اور مسلمان کے گھر کے اندر پیدا ہوئے اور اسی اپنے بچوں میں کہنے ہیں کہ یہ بھی مسلمان نے مگر واقعتاً ہی مسلمان ہاں تو پھر ماحول اسلامی کیوں نہیں ملیا ماحول اسلام کا کیوں نہیں بنیا. اس دی وجہ ہے کہ اسی یہ انہاں چیزوں کا خیال ہی نہیں رکھیا جنہاں چیزاں دے نال گھر نوں خوبصورت بنایا جانا سی جنہاں چیزاں دے نال گھر نوں خوبصورت بننا سی او چیزاں دا تو اسی خیال ہی نہیں رکھیا انہاں چیزوں دا تو چناؤ نہیں کیتا. تو لہذا پھر گھر اندر سکون کس طرح آئے گا 24 گھنٹے پریشانی رہے گی لڑائی جھگڑے رہے گی. تو لہذا سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے بات بھی بیان فرمائی کہ اگر اللہ جس وقت جس گھر کے اوپر کرم فرمانا چاہتا ہے اس گھر والے کو دین دی سمجھ بوجھ عطا فرما دیتا ہے اس گھر کے اندر دین دی سمجھ بوجھ عطا فرما دیتا ہے. اور حضرات جی وقار مزید اس ماحول کو جس وقت آگے بیان کیتا تو پیارے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرد کو چاہیے کہ وہ یہ خیال رکھے کہ میرا چاچا میرا سسر میرے باپ کی جگہ ہے میرا چاچا میرا سسر میرے باپ کی جگہ تے ہے. اور عورت کو چاہیے کہ وہ سمجھے کہ میری ساس اور میری خالہ میری ماں کی جگہ تے. یہ رشتے یہ ناطے یہ تعلق بڑے ادب چھوٹے نال شفقت یہ سارے ہی گھر کے اسلامی ماحول کا حصہ ہے اور سارے ہی گھر کے گلشن آباد کرنے واسطے ان چیزوں کی بہت زیادہ ضرورت ہے. تو لہذا نبی پاک صاحب الولاد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو بھی بیان فرمایا. اور جس وقت مزید اسی خانہ داری دے اعتبار دے نال دیکھاں گے
تو سرکار دو جہاں سرور قلب و سینہ احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے مزید اس کے بارے کی فرمایا، اور بلکہ میں انہیں کہاں گا کہ 2-2.5 منٹ 5 منٹ مزید درس آج دا باقی ہے۔ ایک گلہ ہمہ تنگور سنن والی ہے، اے جڑے سرکار دے فرمان اوپر والی منظر تے میری ماما بہنا بیٹیاں بھی بیٹھیاں سن رہی نے، کان کھول کے سنو آج گھر دا ماحول خراب کیوں ہویا، آج ساڑھے گھر دے اندر پریشانی کیوں آ گئی، اسی قرآن چھوڑ دیتا، سرکار دا فرمان چھوڑ دیتا، دین تو دور ہو گئے، ساڑھے گھر دے اندر کپڑا بھی وہ آتا ہے کہ جیڑا انگریز کے بدن تے دیکھنے، جیڑا یہودی نے پایا کپڑا دیکھیا ساڑھی بیٹی نے کپڑا وہ خریدیا، اسی اپنے بیٹے نے پینٹ اور شرٹ ویسی لے کے دیتی جیسی کسی اداکار اور فلم سٹار دے بدن تے نظر آئے، تو پھر اسلام کس طرح گھر داخل ہوئے گا؟ اسلام آندہ ہے دروازہ کھٹنا آندہ ہے، جناب میں اسلام ہوں میں نے گھر جگہ دیو، ابو جواب آدھی نا اسی مسلمان ضرور ہیں پر ساڑھے گھر چلے کوئی جگہ کیوں؟ ساڑھے گھر 24 گھنٹے کیبل چل دی، باپ اور بیٹی کٹھے بہ کے ڈانس دیکھ دے، ماں اور بیٹی کٹھے بہ کے ڈرامے دیکھ دے، میرے گھر تیری جگہ نہیں، اسلام کدھر اور چلا گا؟ تو کس طرح اسلامی ماحول کریٹ ہو سکتا؟ تو لہذا ساڑھی بچے بھی پسند یہودیاں عیسائیاں جیسے بن گئی۔ میں اکثر ایک گل کیتا کرنا شاید تو یاد ہوئے، کیسٹ تو ٹیپ تو ساڑھی ہے مگر اس ٹیپ ریکارڈ اندر کیسٹ یہودیاں دی چل رہی ہے، بچہ تو ساڑھا سی مگر بولی بولیا تو یہودی والی بولیا، اس نے بال بھی کٹنگ کرائے تو اس نے یہودیاں جیسے بال کٹائے، پہلی بات تو داڑھی رکھی بھی تے 4 بال رکھ رہے تو اس میں ایسی ایسی ڈیزائننگ بنوائی، پتہ نہیں چل رہا کہ یہ رحمان کا نام لینے والا ہے یا یسوع مسیح کہنے والا ہے۔ تو اسلام کس طرح گھر کے اندر داخل ہوئے؟ پہلے یہ خرافات سارے بند کرنے پہنتے، تو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا خوب فرمان ہے، اور میں کیا کہ کروڑوں زندگیاں اگر سرکار نے شکر ادا کرنے لگا دیتی جان تو اسی اپنے نبی دا احسان دا حق ادا نہیں کر سکتے جو سرکار اس امت کو عطا فرما کے ایک ایک لمحہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اس امت واسطے عرق ریزی کر گئے، اور فرمایا گھرہ دے اندر خیال رکھا جائے انہاں چیزاں دا، فرما اذا کان جنح اللیل، فرما جس وقت رات ڈھلن لگے، جس وقت رات توجہ جا کے سنو، اگر ہن تک نہیں سی پتا آج پتا چلے گا، عمل کر لو گے شاید گھر دا ماحول اسلامی بن جائے، شاید گھر کے اندر اللہ دے انوار و تجلیات اتران۔ فرما اذا کان جنح اللیل، فرما جس وقت رات دا اندھیرا چھان لگے، فرما کفو صبیانکم، اپنے بچے کو گھر چ روک لو، شام ڈھل جائے رات آ جائے تو فرمایا کفو صبیانکم، اپنے بچے کو گھر اندر روک لو، باہر نہ نکلو۔ آج اسی رات دی ادھی نیند پوری بھی کر لینے، جب پاسا پلٹنے تو دیکھنے ٹائم 12 بجے نہیں، میرا منڈا بڑا گھر کوئی نہیں آیا، فیکٹریوں تو آ گیا ہے، دکان تو آ گیا مگر گھر نہیں، کدے پوچھے ہی نہیں، جی پوچھ لیا تو بچے نے غصے نال جواب دیتا، پھر آخیا بھی اولاد ابو جو ہے وہ نافرمانی کر دیے یا بدتمیزی کر دیے، دوسرے دن پھر توجہ نہیں کی، ہفتہ پھر ڈھیل دیتی، مہینہ ڈھیل دیتی، اینڈ کی ہویا اولاد خراب ہو گئی۔ اس کے واسطے ڈنڈا کیوں نہیں چلایا؟ سرکار فرمایا، حضور فرمایا اپنی اولاد کو سمجھان واسطے اپنے گھر کے اندر ہمیشہ کوڑا لٹکا کے رکھو، اولاد کی تربیت واسطے رحمت للعالمین آقا نے، مگر اولاد کی تربیت واسطے کی فرما رہے ہیں اپنے گھر کے اندر کوڑا لٹکا کے رکھو اولاد سمجھان واسطے۔ تو حضور فرمایا جس وقت رات دا اندھیرا چھان لگے تو فرمایا کفو صبیانکم، اپنی اولاد کو گھر چ روک لو، کیوں؟ یہ وجہ بھی فرمائی بیان، فرمایا ان الشیطان ینتشر حین اذن، کیونکہ شام دے وقت شیاطین جڑے نا آپس دے اندر گھل مل جاندے، شیاطیناں نو چھٹی ہوندی اکٹھے ہوندے نے، جس وقت بچے سکول وچ پڑھ رہے ہون تا اچانک تفریح ہوندی ہے نا جی، تو بچے ایک دم اپنے کلاس
روم دے وچوں اکٹھے سارے نکلتے ہیں، پہلی والا بھی دوجی والا بھی 10ویں تک ساری کلاساں ویلیاں ہوندیاں نے، باہر میدان نکلتے ہیں تفریح کرن۔ تو فرمایا شیطان شیاطین جڑے نے ایک مغرب دے اندھیرا جو ہی چاہتا ہے اس طرح ایک دم باہر نکلتے ہیں اور انسان دے بچوں کو خراب کر دیں۔ وجہ بھی سرکار بیان فرمایا ان الشیطان ینتشر حینئذ، فرمایا چونکہ وقت ہے شیاطین دے آپس دے اندر تفریق کرن دا، گھلن ملن دا، تو لہذا اس وقت اپنی اولاد کو اپنے گھر وچ بند رکھو۔ اور فرمایا فَإِذَا ذَهَبَ سَاعَةٌ مِنَ اللَّيْلِ فَخَذُّوهُمْ، فرمایا یہ جڑا کام ہے نا زیادہ نہیں نہ کر سکتے تو کم از کم 1 گھنٹہ ضرور کرو، 1 گھنٹہ تو کم از کم اپنی اولاد کو گھر ضرور روک کے رکھو۔ اس کو بعد اگر کوئی حاجت ہے، کوئی ضرورت ہے، کوئی باہر جا سکتا ہے، بچے کو کسی باہر بھیجنا پڑے گا یا اس نے کوئی چیز لے آنی یا کچھ کسی ملن جانا، تو حضور فرمایا کم از کم زیادہ نہیں ہو سکتا۔ پہلی بات تو ہے کہ نماز عشاء تو بعد ہو جائے نہ باہر، اور اگر جانا بھی پڑے تو حضور فرمایا فَإِذَا ذَهَبَ سَاعَةٌ مِنَ اللَّيْلِ فَخَذُّوهُمْ، فرمایا کم از کم 1 گھنٹہ تو ضرور اولاد کو روک کے رکھے۔ اذان مغرب انہیں میرے کو نسخہ لے لو، سمجھو آج دے درس دا نچوڑ کہ اپنی اولاد تے آج تو بعد پابندی لگاؤ، نماز مغرب دی اذان کو لے کے نماز عشاء تک کم از کم 1 گھنٹہ ضرور گھر چھوڑ کے رکھو۔ ہاں مسجد نماز پڑھنے واسطے اپنے والد نال خود آئے، نماز ادا کر کے فوراً واپس 1 گھنٹہ اس کو بازار چ نہ نکلن دیو، تو دیکھنا اس دے نال کتنی تبدیلی آندی، کیونکہ یہ تہاڈی میری گل نہیں نہ کسی مولوی صاحب کی گل ہے، یہ فرمان میرے مصطفیٰ ہے۔ تا یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ سرکار دے فرمان ایک تاثیر نہ ہوئے اور بے مقصد ہوئے۔ میرے محبوب بے مقصد تو کچھ کہندے ہی نہیں، سرکار دا ہر جملہ مقصد نال بھرے ہوئے، تو لہذا حضور فرمایا کہ سارا عمل نہیں ہو سکتا تو کم از کم 1 گھنٹہ اپنی اولاد کو ضرور اپنے گھر چ روک کے رکھو۔ آگے فرمایا اغلقوا الابواب واذکروا اسم اللہ، فرمایا پھر اپنے گھر کے دروازے بسم اللہ پڑھ کے بند کر دو، بسم اللہ پڑھ کے اپنے گھر کے دروازے بند کر۔ کس وقت؟ جس وقت رات دا اندھیرا ہے، فرمایا اپنے گھر کے دروازے بند کر دیو۔ کیوں؟ اگلی وجہ بھی بیان فرمائی، فرمایا فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَفْتَحُ بَابًا مُغَلَّقًا، کیونکہ شیطان بسم اللہ نال بند کیتا ہوا دروازہ کدے کھول ہی نہیں سکتا۔ حالانکہ شیطان طاقتور بڑا ہے، بڑا طاقتوری ہے نا کہ تیرے میرے تے حاوی ہو کے پٹھے کام کروا لیں، کتنا بڑا طاقتور ہے، مگر حضور فرمایا بسم اللہ نال بند کیتا دروازہ نہیں کھول سکتا۔ تو لہذا اگر بسم اللہ پڑھ کے دروازے بند کیتے ہوں گے تو کدے گھر دے اندر آسیب اور شیاطین اور جنات اور یہ چیزاں نہیں آ سکتی، اور پھر اسی ننگے دھڑنگے بابے کو بچ پینے ہیں کہ دم کرو دی جن پہ گئے چھوڑ گئے میری بیٹی نو میرے بیٹے نو 1000 روپیہ بھی ضائع کرنے اور بے حیائی جڑی پھیلانے وکری۔ تو قرآن وال توجہ کیوں نہیں کی، سرکار نے فرمان وال توجہ کیوں نہیں کی؟ تو لہذا میں امید کرنا آج کے بعد اس گل پہ بھی تسی عمل کرو گے کہ سرکار فرمایا جب شام دا ٹائم شام دا اندھیرا آئے تو فرمایا بسم اللہ پڑھ کے اپنے گھراں دے دروازے بند کر۔ کیوں؟ فرمایا بسم اللہ نال بند کیتا ہے دروازہ شیطان نہیں کھول سکتا۔ اور آج دے درس کی آخری بات فرمایا خمروا آنیاتکم واذکروا اسم اللہ، فرمایا اپنے برتنوں نو بسم اللہ پڑھ کے ڈھانپ کے رکھو، اپنے برتنوں نو۔ خواتین سن رہی ہیں میری ماما بہنا بیٹیاں، تو سرکار دے فرمان سنو، جھاڑو سیدھا پٹھا رکھن نال کچھ نہیں ہوندا، ہاں جی اج جڑیاں پٹھیاں رسماں نے انہاں دے کرن نال کچھ نہیں ہوندا، جڑی سرکار گل بیان فرمائی اس تے عمل کرو کہ حضور فرمایا اپنے برتن بسم اللہ پڑھ کے ڈھانپ کے رکھو۔ اس 2 معنی مراد ائمہ کرام بیان فرمائے، 2 معنی کہ اگر تو برتن کھایا جا چکا ہے کھانا اس کے اندر یعنی جھوٹا ہے اور اس کے اندر کھانا لگیا ہوا ہے تو فرمایا اس کو ڈھانپ دیتا جائے، یا دوسرا طریقہ اس کو فوراً دھو دیتا جائے۔ کیوں؟ اس کی وجہ بھی سرکار بیان فرمائے، فرمایا جس وقت انسان کھانا کھا کے برتن تو دسترخوان تو پیچھے ہٹتا ہے تو شیاطین فوراً حملہ آور ہوتے ہیں، شیطان فوراً حملہ آور ہوتا ہے۔ تو لہذا اگر شیطان حملہ آور ہوئے گا، جراثیم نے پتہ نہیں اپنا کام بکھانا ہے بکھانا نہیں بکھانا، شیطان فوراً کام بکھا جائے گا۔ اس برتن کو ساڈا بچہ چھوئے گا، بیٹا چھوئے گا، بیٹی چھوئے گی تو فوراً اس سے شیطان حاوی ہو جائے گا۔
ضروری نہیں ہے کہ وہ چیخا مارن لگ پے گا، دیوارہ بجن لگ پے گا، نہیں، شیطانہ والی حرکت آ جاتی اس کے اوپر شیطان حاوی ہو جائے گا۔ تو لہذا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دا ایک ایک جملہ، ایک ایک حرف اج میں آج کی گفتگو کوئی ایک لفظ بھی میں قرآن اور حدیث کو علاوہ بیان نہیں کیتا، یا قرآن دی آیات سے یا سرکار دے فرامین سن، تو انہاں دے اندر کتنی کروڑا حکمتاں نے ایک ایک بات دے اندر۔ تو لہذا آج اس درس کے اندر جو چیزاں بیان ہوئیاں، گھر بنان دے حوالے دے نال، جگہ خریدن دے حوالے دے نال، پھر گھر سجاون دے حوالے دے نال، پھر نکاح کرن دے حوالے دے نال، پھر اولاد کی تربیت دے حوالے نال، اور پھر اپنے گھر دا ماحول آگے چلان دے حوالے نال، چاہے وہ دروازہ بند کرنے والا ہوئے یا اولاد کو باہر نکالنے والا ہوئے یا برتن ڈھانپ کے رکھنے والا ہوئے، تو لہذا تفصیلی بیان کچھ وقت اندر میں تسا احباب تک پہنچا دیتا، باقی اللہ توفیق دینی عمل دی۔ تو لہذا ساڑا سلسلہ آج 7 رمضان مبارک ہوگی، 7 موضوعات ساڑھے آج کمپلیٹ ہو گئے، تو اس دا مزہ اور سواد تائیں پورا ہے کہ اگر اسی سن کے اس پر عمل کرنے والے بھی بن جائیں گے۔ ہاں جی، تھوڑا تھوڑا اگر عمل کرنا شروع کریں گے نا، ایک وقت آئے گا کہ اسلام پورا گھر کے اندر داخل ہو جائے گا۔ حضرت بڑیاں رون والی گلاں نے، اور دل خون دے آنسو روندا ہے کہ بچہ مسلمان دا ہوئے اور بولی یہودیاں والی بولے، گل کرے تو اسلام دے خلاف کرے، گل کرے تو علماء کے خلاف بھونکے، گل کرے تو مسجد کے خلاف بولے، گل کرے تو قرآن کے خلاف بولے، باپ کے خلاف بولے، ماں کے خلاف بولے۔ وجہ کی وجہ یہ ہے کہ گھر کے اندر اسلام داخل ہی نہیں ہوا۔ میں ایک گل سنائی سی پچھلے دنی، شاید کسی نے یاد ہوئے، کوئی مہینہ ہو گیا ہوگا، میں کہا کہ میں زور دی نماز پڑھا کے تے مسجد کھڑا سا ایک بچہ آ گیا میرے کو پڑھتا ہے ناظرہ، تے وہ 2-3 قاعدے اور ایک قرآن پاک صحیح، کوئی شہید نہیں، ایک صفحہ بھی نہیں، بالکل ٹھیک۔ اے میری امی نے کہا جی اس کو الماری چ رکھ لو مسجد وچ۔ کیوں بھائی؟ آخر جی امی نے کہا ہے کہ گھر جنوں ادھر ادھر چاہ کے رکھنا پہنتا، پڑھتا تو ہے کوئی۔ بچے نے اتنی گل کی تے میں رو پیا، ہن بچے کو سمجھ نہیں آئی کی وجہ ہے، اور میری نظر اور میری سوچ کتنے تک چلی گئی کہ میرے سرکار نے صحابہ صحیح فرمایا سی کہ ایک وقت آئے گا کہ اس امت دین اتنا دور ہو جائے گی کہ کفر غالب آ جائے گا۔ آج کافر اور یہودی کیوں غالب آ گئے؟ کیونکہ اسی قرآن کو بھی گھر سے جگہ نہیں دیتی، جاؤ مسجد رکھ۔ اچھا پڑھنا نصیب نہیں ہے، اگر نہیں کھول کے پڑھنا تو ظالموں قرآن گھر سے رکھنا بھی برکت ہے، رکھنا بھی بوجھ بن گیا۔ اے اپنی مسجد باہر پول دے نالو کنستر ٹین دا ڈبا لگیا ہے جس مقدس اوراق رکھے جاندے، کدے دھیان مار کے دیکھنا پورے نسخے لوگ قرآن دے رکھ جاندے۔ وجہ کی ہے؟ وجہ ہے یہ کہ اسی چاہتے اسلام دور چلا جائے، اسلام دی جگہ نہیں ہے، مسلمان کہلائیے، نام بھی مسلمانہ جیسے رکھیے، مگر اسلام ساڑھے گھر داخل نہ ہو، جگہ نہیں اسلام واسطہ۔ تو حضرت اسلام گھر کے اندر داخل کرنا پڑے گا، اور اگر اسلام گھر میں داخل کر لیا جائے تو نقصان نہیں ہے، فائدے فائدے نے، دنیا میں بھی فائدے نے اور آخرت میں بھی فائدے۔ ہاں جی، اور وہ بھی لوگ نے کہ جڑے ماں نال بیٹھ کے تو کھانا نہیں کھاندے، مگر کتے نو کول پا کے سما کے تے او دے نال ایک بسکٹ او دے منہ چ اور ایک کھانا دا لقمہ اپنے منہ چ۔ ایسیاں فیملیاں تسی ٹیلی ویژن تے ادھر ادھر بہت ساری ساڈے قرب و جوار وچ بھی لوگ ہون گے، تو لہذا انہاں لوگوں پھر میں کہنا کہ یہ مقدر دی مار ہے نا جی، کہ ماں نال بیٹھ کے کھانا نصیب نہیں ہویا، کتے نال بیٹھ کے کھانا نصیب ہویا۔ تا یہ کیوں بنیا؟ یہ ماحول کیوں بن گیا؟ یہ ماحول علماء کی دوری کی وجہ ہے، علماء تو اسی دور ہو گئے، مولویاں دے بارے اتنی نفرت پھیلا دیتی گئی کہ آخیا کہ انہاں دے نزدیک نہیں جانا۔ کیوں جی؟ یہ تے بالکل ہی دین سکھا دیں گے، قرآن پڑھا دیں گے، انہاں دے نزدیک نہیں جانا۔ تو لہذا سب نو ہاتھ بن کی گزارش یہ ہے کہ صبح سحری دی ٹائم تسی اتنی محنت نال نیند دا اپنا وقت دیندے ہو، یا اپنا کوئی منڈی جان دا یا کاروبار دا یا وقت دیندے ہو، تو اس کے پیچھے میری بھی محنت تے اللہ نے جزا دینی ہے، مگر ایک میں بات کر رہے ہیں کہ یہ ساری تہاڈی اور میری محنت کا فائدہ تاں ہے کہ اس عمل کرنے والے بن جائیں۔ اللہ میں نے اور محمد کی توفیق عطا فرمائے، ماما بہنا بیٹھے نو کی توفیق عطا فرمائے، واخر دعوایا الحمدللہ۔